بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کس طرح پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں قوت گواہی عطا فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے آسمان سے کھانا طلب فرمایا اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمانوں سے کھانا نازل فرمایا، کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بندر اور سور کس وجہ سے بنایا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج اس ویڈیو میں ہم دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے ایک کمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھیں کہ اچانک کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہو گیا۔ وہ اجنبی شخص دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر بہت ڈر گئیں اور ان سے کہنے لگیں کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مزید تعجب ہوا اور وہ کہنے لگی کہ مجھ سے اولاد کس طرح پیدا ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا تو مجھے تصور بھی نہیں اور میرے جسم کو کسی انسان نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا اور نہ ہی میں نے کبھی بدکاری کی ہے، تو مجھے اولاد کس طرح پیدا ہو سکتی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ بات سچ ہے کہ آپ کو کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بغیر خاوند کے یا بغیر کسی اور بات کے اولاد دے سکتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو، اس واقعے کو اپنے بندوں کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا دے گا۔ اس بچے کے بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، تاکہ یہ لوگ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی مرد کے اور بغیر کسی عورت کے پیدا کیا اور اماں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا، اور اب اس بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر مرد کے عورت سے پیدا کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری ہوگی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، ویسے ہی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اس بات کو لے کر پریشان رہنے لگی کہ میں کس طرح اپنی قوم کو سمجھاؤں گی اور میں کس طرح اپنی قوم کا سامنا کروں گی، لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت لگائیں گے۔ لوگوں کے بیجا الزامات اور تہمت کی وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ صداقہ کی طرف چلی گئیں۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت الحام کہا جانے لگا۔ وہاں پر آپ کو درد ذا کی تکلیف محسوس ہونا شروع ہو گئی، چنانچہ آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ درد ذا کی تکلیف کے باوجود بھی آپ کو یہ فکر لاحق تھا کہ میں اپنے عزیز و قارب کو کس طرح مطمئن کروں گی اور کس طرح ان کو سمجھاؤں گی، لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے اور طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گے۔ آپ اسی سوچ میں مشغول تھے کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم علیہ السلام پریشان نہ ہو، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے رب نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ آپ
परेशान ना हों और ये तरोताज़ा खजूरें खाएं और चश्मे का ठंडा पानी पिएं और अपने बच्चे को देखकर अपनी आंखों को ठंडा करें। इसी तरह हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को 40 दिन वहीं क़याम रहने का हुक्म मिला और उसे कह दिया गया, अगर तुम्हें कोई भी इंसान नज़र आए तो तुम उसे इशारे से कह देना कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है और आज मैं किसी भी शख्स से बात नहीं कर सकती। 40 दिन के बाद हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे को लेकर अपने घर तशरीफ़ लाईं तो बस्ती वालों ने देखा कि आपकी गोद में एक बच्चा है। इस बच्चे को देखते ही बस्ती वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और आप पर तरह तरह की तोहमतें लगाने लगे और हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहने लगे कि तूने यूसुफ से ज़ना किया है, ना तो तेरा बाप ऐसा था और ना ही तेरी माँ ऐसी थी। इसी दौरान तमाम बस्ती वाले हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के करीब जमा हो गए और आप पर तरह तरह की तोहमतें लगाने लगे और आपको अज़ियत देने लगे और आपके ख़ानदान वाले कहने लगे कि मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनके मंगेतर यूसुफ को ज़ना के जुर्म में सज़ा मिलनी चाहिए। बस्ती वालों की बातों को सुनकर हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बस्ती वालों से कहा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया और ना ही मैंने कोई बदकारी की है। इस वक्त बस्ती वालों ने हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, तुम्हारे पास कौन सा सबूत है और कौन तुम्हारी पाकीज़गी की गवाही देगा। उस वक्त हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बच्चे की तरफ इशारा किया जो उस वक्त दूध पी रहा था। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का बंदा हूँ और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबूवत और किताब अता फरमाएगा। उसके बाद उस बच्चे ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया है और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझे अपनी वालदा का हक अदा करने वाला बनाया है और मुझको सरकश और बदबख्त नहीं बनाया और अल्लाह तबारक व तआला की सलामती मुझ पर जब मैं पैदा हुआ और जब मैं मरूंगा और जब दोबारा ज़िंदा करके उठाया जाऊंगा। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला का मौज़ा देखकर और उस नौमौलूद बच्चे की गुफ्तगू सुनकर कुछ लोग तो यकीन करने लगे कि हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह तबारक व तआला का मौज़ा है। लेकिन ज़्यादातर लोग हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाने लगे। इन तमाम तकालीफ के बावजूद वक्त यूं ही गुजरता रहा और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 7 साल की हुई तो यहूदियों ने उनको बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया और बैतुल मुक़द्दस के हालात ख़राब होने लगे। तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र की तरफ हिजरत कर गईं। आपने अपनी ज़िंदगी के 13 साल मिस्र ही में गुजारे। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आप दोबारा फ़लस्तीन में तशरीफ़ ले आईं। अल्लाह पाक ने 30 साल की उम्र में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई। अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेशुमार मौज़ात से नवाजा था, जिनमें काबिल ज़िक्र मौज़ात ये हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर वालिद के पैदा हुए और माँ की गोद में ही गुफ्तगू करना शुरू कर दी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का परिंदा बनाकर जब उस पर फूंक मारते तो उड़ने लगता और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइशी नाबीना की आँखों पर हाथ फेरते तो उसकी नज़र दुरुस्त हो जाती और कोर और जज़ाम के मरीज़ों को हाथ लगाते वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते और जो कुछ भी लोग खाते पीते या अपने घर में छोड़ कर आते उन सब का आपको इल्म होता और आप सब कुछ तफसील के साथ उन लोगों को बता देते। इन सब मौज़ात के बावजूद भी बनी इसराइल की कौम आप पर ईमान ना लाई और आपको झुठलाते रहे और इसी तरह आप पर तोहमत लगाते रहे और चंद लोग ही ऐसे थे जिनकी तादाद 12 बताई जाती है। यही लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए जिनको कुरान पाक में हवारियुन के लक़ब से पुकारा गया है। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके कुफ्र को महसूस कर लिया तो कहने लगे अल्लाह तबारक व तआला की राह में मेरी मदद करने वाला कौन कौन है। तो हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह तबारक व तआला की राह में आपकी मददगार हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाए और आप गवाह रहेंगे कि हम आपके ताबे और फरमा बरदार हैं। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तबलीग की गर्ज से अपने हवारियों को लेकर शाम की तरफ रवाना हो गए और वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ पर भी बनी इसराइल के लोगों ने आपसे बढ़कर मुखालफत की और आपको तरह तरह की तकलीफ पहुँचाना शुरू कर दी और हर तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अज़ियत देना शुरू कर दी। फिर एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने अजीब फरमाइश की
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کہ آپ کا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ سے ڈرو، تو وہ بولے ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس میں نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید کا دن قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بے در رزق عطا فرمانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا تو اس کو ایسا عذاب ملے گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ ملا ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا اور ذخیرہ نہ کرنا اور نہ ہی کل کے لیے جمع کر کے رکھنا، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی اور اس کھانے کو ذخیرہ کیا اور کل کے لیے جمع کر کے رکھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ نافرمان لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوئے اور وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال کی ہو گئی تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو صلیب پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کی زیر نگرانی تھا، جہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ بھی کافر تھا۔ اس طرح یہودیوں نے اس حکمران کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا اور ان کو صلیب پر چڑھانے کا حکم دیا کہ چنانچہ اس طرح بدبخت حکمران نے یہودیوں کی بات مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا گیا، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ گمان میں پڑے ہوئے ہیں، اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے، اور آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں کو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل والوں میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے اس کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال بعد تک کوئی بھی نبی نہ آیا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو امیڈیٹلی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں نوٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔